احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا انت مکتوب نمبر 10 خواجہ دینار کے نام سرور کائنات خیر مخلوقات علیہ وعلی آلہ صلاۃ وسلام کی نعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ترغیب کے بارے میں تحریر فرمایا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ دونوں جہان کی سعادت کی متاع سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر موقوف ہے۔ اگر دوزخ سے نجات مقصود ہے تو وہ بھی سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت سے وابستہ ہے، اور اگر دارالقرار یعنی جنت میں داخل ہونا ہے تو وہ بھی پیشوائے صالحین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع پر منحصر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا ہے تو وہ بھی رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط ہے۔ توبہ اور زہد اور توکل اور دنیا سے قطع تعلق کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کے بغیر مقبول نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے بغیر اذکار و افکار اور اشواق و اذواق کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ آب حیات کے ایک پیالہ سے سیراب اور مستفید ہیں، اور اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں سمندر کے ایک گھونٹ پر قانع اور منتفع ہیں۔ فرشتے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیلی اور آسمان ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی ہے۔ وجود کا رشتہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک، اور ایجاد کا سلسلہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پیچھے ہے، اور کائنات کا بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے: جس کا امام ایسا سردار ہو وہ شخص گناہوں کے بدلہ میں گروی نہ رہے گا۔ پس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نور ہے کہ جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے میان سے نکلی ہوئی ایک ہندی یعنی عمدہ تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتیاں اور نوازشات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر ہوں، جب تک کہ ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب تک ذکر سے غافل لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہیں۔ ایسی رحمتیں جو اس کے لیے رضا کا باعث ہوں اور اس کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ ہوں۔ پس سعادت مند نوجوانوں اور ہوش مند طالبوں پر لازم ہے کہ ظاہر اور باطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کوشش کریں، اور جو چیز اس دولت کے منافی ہے اس سے ظاہر اور باطن کی آنکھیں بند کر لیں، اور یقینی طور پر جان لیں کہ اگر کوئی شخص ہزارہا فضائل اور خوارق رکھتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں سستی کرتا ہو تو اس شخص کی صحبت اور محبت زہر قاتل ہے، اور جو شخص کے ان خوارق اور فضائل میں سے کچھ بھی نہ رکھتا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ثابت قدم ہو
اس کی صحبت اور محبت نفع دینے والی تریاک ہے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے: اے سعدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر پرہیزگاری کے راستہ پر چلنا محال ہے۔ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والبرکات العلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے۔ جو پڑھا ہے اور بہت ہی عجیب پڑھا ہے۔ اصل میں آج ہو گئی 13 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول تو گزر گئی۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر صرف ایک چیز کے لیے مشہور ہے، اور الا ماشاء اللہ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی ہمیں پوسٹیں آئی ہیں پچھلے 12 دن، اور اگلے بھی 10 15 20 30 سال جو آتی بھی رہیں گی نا، یا ہم نے کسی جگہ پر ربیع الاول کے حوالے سے کوئی بیان سنا ہے، کوئی گفتگو سنی ہے، یا کسی جگہ پر ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے کوئی تحریر پڑھی ہے، تو ان ساری کی ساری جگہوں پر نا ربیع الاول کے حوالے سے صرف ایک چیز کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ جبکہ ولادت ربیع الاول میں ہوئی، تو اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو، چونکہ یہ میری پیدائش یا ولادت کا دن ہے۔ یہ مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے نا، اس کی حدیث ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے علماء ہیں نا، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے اندر پھر جو سیرت کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیرت حلبیہ ہے، سیرت ابن حشام ہے، یا اور اس طرح کی جو معروف کتابیں ہیں نا سیرت کے عنوان پر، ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں نا کوئی حتمی قول نہیں ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 2 ربیع الاول ہے، کچھ نے یہ کہا ہے کہ 8 ربیع الاول، کچھ نے کہا کہ 9 ربیع الاول، کچھ نے کہا جی 12 ربیع الاول۔ تو اب اس میں اگر چونکہ اب حدیث کے اندر جو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے نا کہ پیر کا دن تھا جس دن ولادت ہوئی، تو اگر ہم پیر کے دن کو سامنے رکھ کر اس وقت کے اعتبار سے کیلکولیشن کرتے ہیں نا، اب تو گوگل پہ سارا کچھ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر مثال کے طور پہ میری پیدائش جو ہے وہ 14 جولائی 1980 کی ہے، تو میں اس کو وہ مولانا گوگل کو کہوں کہ جی وہ اس دن بتاؤ کہ جی اسلامی مہینہ کون سا تھا اور اسلامی تاریخ کون سی تھی، تو وہ ٹھک ٹھک وہ میرے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہم اپنی پیدائش کا جو ہے نا وہ اسلامی دن اور سال نکال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے پیر کے دن کو بنیاد بنائیں، جس کو مسلم شریف کی حدیث میں نا واضح طور پہ فرمایا گیا ہے، تو جو ولادت کی جو تاریخ بنتی ہے نا وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ تو
اب اس میں چونکہ اب دیکھیں نا کہ اس کے بعد تو صحابہ کرام نے احادیث کے اندر یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، یہ چیز بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے. اور اونٹنیوں کے نام کیا تھے، اور تلواریں تھیں تو کتنی تھیں، اور ہر تلوار کا نام کیا تھا. تو اب یہ جو ہے نا تاریخ ولادت، یہ اس لیے محفوظ نہیں رہ سکی حتمی طور پر کہ اس وقت میں ابھی صحابہ کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ جنہوں نے بعد میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو اور ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. کھانا کھانے کے سنت طریقے کتنے تھے، اب اس کو آگے بتایا. بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے، اگر ٹیک لگاتے تھے تکیے کے ساتھ تو ٹیک کس طرف کو لگاتے تھے. یہ کتنی باریک باتیں ہیں نا، یہ ٹیک کس طرف کو لگاتے دیکھا، ٹھیک ہے نا. اور اوپر کا جو گریبان کا جو بٹن ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا تھا یا بند ہوتا تھا، اس چیز کو بھی نوٹ کیا اور آگے امت کو بتایا. تو چونکہ اس وقت میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا بظاہر کوئی بندوبست نہیں تھا. تو اور اب غالباً اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شاید یہ منشا بھی نہیں تھی کہ اگر تاریخ پیدائش کو محفوظ رکھا جانا مقصود بالذات ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دیتے، جبکہ وہ بھی نہیں بتایا گیا. تو جو تاریخ ہے نا وہ متعین نہیں ہے کون سی تھی، لیکن جو دن ہے نا وہ متعین ہے. اور اسلام کے اندر بھی جو ہے نا وہ احادیث کے اندر بھی جو ہے نا وہ دن کا تو اعتبار ہے، تاریخ کا اتنا اعتبار نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، اب ہم پڑھیں گے نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو فلاں دن تخلیق کیا. اب یہ حدیث کے اندر دن بتایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فلاں چیز کو فلاں دن تخلیق کیا. تو دن کے بارے میں تو بتایا گیا ہے، تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر ایسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، دن کو بتایا، تاریخ نہیں بتائی. ٹھیک ہے نا. پھر جمعے کے دن ہی جنت میں داخل فرمایا، اور جمعے کے دن ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا. تو دن کا تو اعتبار ہوتا ہے، تاریخ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو علماء نے جو ہے نا وہ حساب لگایا ہے نا، وہ اگر پیر کے دن کو اگر سامنے رکھ کے لگایا جائے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ 9 ربیع الاول بنتے ہیں. تو خیر اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اور پھر اس میں جو دوسرا جو کام ہوا ربیع الاول کے اندر، جس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہوتا، وہ کیا تھا کہ ایک تو ہوا نا کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور پھر ٹھیک اس سے 40 سال کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ملی ہے. یہ پکی بات ہے. اور احادیث کی کتابوں کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر اس کے بارے میں نا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو رسالت جو ملی تھی نا وہ بھی 9 ربیع الاول کا دن تھا. اور اگر انگریزی سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس سال میں نبوت ملی تھی اس سال 12 فروری کی تاریخ تھی، اور 610 عیسوی سن تھا. جیسے آج 1443 ہے نا، 43 ہی ہے نا. تو جس سال نبوت ملی ہے نا وہ سال تھا 610 عیسوی. جیسے آج 1443 ہجری ہے، 2021 عیسوی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو جو ولادت ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ کسی نے
کہ اس بارے میں کسی کو بتایا گیا ہو. ہماری اپنی مسجدوں میں کسی نے نہیں بتایا. بس جو ایک ہوا چل پڑتی ہے نا چاروں طرف، وہی وہ ہم ہر جگہ ہی بس چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا. وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. اور اس کی جو غالباً تاریخ تھی وہ انشاءاللہ تھی 1 ربیع الاول. ہاں یہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، تو 1 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اب اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی ہے، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے نا، وہ جو ایک بات ہے نا، یعنی جو ولادت ہے وہ خوشی کا موقع ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا کسی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی دور پار کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی چلو ملازم ہی ہے مثال کے طور پہ، اس کے گھر میں کسی بیٹے بیٹی کی ولادت ہو، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اچھا یار چلو اچھا ہوا ماشاءاللہ. تو اس موقع پہ نا جو 4 مواقع ہیں نا، ان میں صرف ایک ولادت کا موقع ایسا ہے جو خوشی کا ہے، جبکہ پھر آگے جو رسالت کا جو موقع ہے اور پھر ہجرت کا جو موقع ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات سے جو رحلت کا موقع ہے نا، وہ یہ تینوں مواقع انتہائی سخت ترین آزمائش کے ہیں اور امتحان کے ہیں. کہ جب 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، تو آتا نا کہ وہی چچا ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر کی خوشی میں اپنی جو تھی نا باندی ثویبہ، جس کو ہم صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اس کا نام تھا ثویبہ، لکھنے میں ویسے ہی آئے گا صوبیہ کی طرح ہی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اس خوشی میں نا آزاد کر دیا تھا. تو ولادت کے موقع پہ تو اس چچا نے اس خوشی کا اظہار کیا. اور آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب اپنے سارے جو خاندان والے تھے نا، ان کو جب جمع کر کے ان کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنے آخری نبی ہونے کی طرف ان کو بلایا، تو سب سے جو پہلا پتھر تھا اسی چچا نے مارا. ابو لہب نے پہلا پتھر مارا. تو ولادت کے موقع پہ انہی لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، لیکن جب رسالت کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے لا کر سجدے کے اندر اونٹ کی اوجڑی کو آپ کی کمر پہ رکھ دیا. اور رسالت ملنے کے بعد دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا. تو اگلے جو 3 مرحلے تھے نا ولادت کے بعد کے، وہ آزمائش اور امتحان در امتحان کے تھے. تو پھر اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، جس کا ساری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مڑ کرنا بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے. تھوڑا سا چلتے تھے پھر رک کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، پھر تھوڑا چلتے تھے پھر رک کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، پھر تھوڑا چلتے پھر بیت اللہ کی طرف دیکھتے، اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے کہ اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو میرا دل بالکل بھی نہیں کرتا، مگر کیا کروں، یہ مکہ والے یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے، اتنا ظلم کرتے ہیں،
اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، اتنا نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا یہاں پہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ ہمارے یہ جو تھے نا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ان کے نا ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حافظ حیدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اوکاڑا کی طرف ہے نا دیپال پور، وہاں وہ ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور بہت ہی نا عجیب قسم کی شخصیت تھے۔ تو اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی ولادت، تو ولادت ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق صبح تہجد کے وقت، یا جس کو ہم بول لیتے ہیں صبح صادق کا وقت، تہجد کے وقت میں ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے وقت کے اعتبار سے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت ہوئی، تو جہاں پر یہ ہوا کہ اس موقع پر وہ جو فارس کے آتش کدوں میں صدیوں سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور کسریٰ کے محل کے جو وہ کنگرے تھے کچھ وہ ٹوٹ کے نیچے گرے، تو وہاں پر ایک عمل یہ بھی ہوا تھا کہ اس وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک خوشبو پھیلی، اور وہ جو خوشبو ہے وہ اس دنیا کے اندر اب قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو جس وقت میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی وہ مخصوص ایک گھڑی آتی ہے جو تقریباً 2 منٹ کی بنتی ہے، یعنی جس میں ولادت ہوئی، تو آتا ہے کہ ان 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری اس روئے زمین کے اوپر اسی خوشبو کو دوبارہ سے نا اسپرے کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس دنیا کے اندر جو اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس خوشبو کو نا محسوس کر لیتے ہیں، ان کے سائنس کھولے ہوتے ہیں روحانیت کی وجہ سے، تو وہ اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اور اس خوشبو کو محسوس کرتے ہی وہ کسی نہ کسی نیک عمل میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ وہ جو 2 منٹ کی وہ ایک گھڑی آتی ہے نا، ایک وقت آتا ہے، وہ 2 منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے۔ تو اب اس میں نا ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ کے اعتبار سے وہ وقت تھا تہجد کا یا صبح صادق کا، تو مکہ مکرمہ اور پاکستان کے وقت میں فرق ہے 2 گھنٹے کا۔ تو جس وقت میں مکہ مکرمہ میں یا سعودی عرب میں وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، وہ وقت ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اشراق کا، یعنی فجر سے لے کے وہ جو اشراق تک کا جو تقریباً 30-35 منٹ کا جو ایک وقت ہوتا ہے نا، تو وہ وقت بنتا ہے۔ تو وہ یہ حافظ حیدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نا فرماتے ہوتے تھے کہ بھائی چلو اگر ہم تو اپنی روحانی کمزوری کی وجہ سے اس خوشبو کا ادراک نہیں کر پاتے، لیکن بھائی ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں نہیں۔ تو فجر کی نماز سے لے کے جو اشراق کے وقت میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تقریباً 35-40 منٹ ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی ہمیں اس وقت کو کسی نہ کسی نیک عمل میں صرف کرنا چاہیے۔ اگر انسان مسجد میں بیٹھا ہے تو بھی اچھا ہے، گھر میں آ جائے، گھر میں آ کے اپنی تلاوت کر لے، ذکر کر لے، اعمال کر لے، وہ بھی اچھا ہے۔ تو چلو اگر اور کچھ بھی نہیں تو جیسے کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ روٹین ہوتی ہے صبح سیر کرنے کی فجر کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو اگر بندہ اس وقت میں سیر بھی کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی اس وقت میں بھی انسان سیر کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف متوجہ تو رہ سکتا ہے نا۔
کسی نہ کسی تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے یا کسی اور اچھے عمل کے ذریعے، تو انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے اس وقت کو جو ہمارے ملک کے اعتبار سے ہوتا ہے تہجد کا، مطلب اشراق کا، اس وقت کو نا انسان سو کے نا ضائع نہ کرے، اور کچھ نہیں، مطلب بندہ بیدار تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ جب انسان بیدار ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں انسان کسی نہ کسی نیکی میں لگا ہوا ہوگا، بے شک چلتے پھرتے لگا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا پوری امید ہے کہ اس وقت میں پوری روئے زمین، پوری کائنات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کی تقسیم کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بھی اس میں سے بہت بڑا حصہ عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو یہ کہ بیچ میں ذہن میں آ گئی تھی بات۔ اور پھر اس میں تیسری جو بات تھی نا وہ تھی ہجرت کی، کہ جو ہجرت کا عمل ہوا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمیں یہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا، بس ایک ہی چیز پہ نا ہمارا فوکس رہ گیا، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہمارے بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے نا ربیع الاول کے 12 دن صرف ولادت کے تذکرے پہ، حالانکہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، لیکن بات پوری تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو چوتھا جو ہے نا وہ مرحلہ جو ربیع الاول کے اندر پیش آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جس کا مفہوم تھا کہ میری امت کو 3 بہت بڑے صدمے دیکھنے پڑیں گے، کہ فرمایا کہ ان میں سے پہلا صدمہ ہوگا میری جدائی کا، اور یہ جو آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جو صدمہ، یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا جو صدمہ ہے، وہ ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی رنج، غم اور صدمے کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ اگر وہ رنج، غم اور صدمہ دن کے اوپر آتا تو وہ دن بھی رات کی طرح سیاہ ہو جاتا، صدمے کی وجہ سے، کہ صحابہ کرام کا صدمے کی وجہ سے نا یہ حال ہو گیا تھا۔ اور فرمایا کہ جو دوسرا صدمہ میری امت کو دیکھنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، وہ ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، اور یہ وہ شہادت تھی کہ اس شہادت کے بعد اس امت کے اندر فتنوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھل گیا، کتنی صدمے کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تیسرا صدمہ اس امت پر آئے گا وہ کان دجال کے ظہور کا فتنہ ہوگا، صدمہ ہوگا، کہ 3 صدمے اس امت کو دیکھنے پڑیں گے جو اس امت کے لیے بہت بھاری ہوں گے۔ اس میں سے 2 تو ہو چکے، اب تیسرا باقی ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ کان دجال کا ظہور۔ اور یہ کان دجال کے ظہور کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، آتا ہے کہ پچھلی نبیوں میں سے کوئی ایک بھی نبی ایسے نہیں تھے جنہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو، لیکن ان امتوں نے یہ فتنہ نہیں دیکھا، اس امت کو اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ جو پہلا تھا ولادت، اور دوسرا تھا رسالت، تیسرا تھا ہجرت، چوتھا تھا رحلت یا وفات۔ تو اب یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، ہمیں ان 4 چیزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اور حریت عطا فرمائی،
اور ایسی رحمتوں کا اس امت کے لیے جو ہے نا وہ آغاز ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے نا ولادت، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے دیے، کسی کو بھی بیٹی نہیں دی۔ اس سال میں جن کے بھی بچے ہوئے تھے نا سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے۔ اور پھر علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اس سال بیٹیاں کیوں نہیں دی، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جس سال میں میرا نبی یا میرا محبوب اس دنیا میں آئے اس سال کسی کی بیٹی کو زندہ دفن کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب جب رسالت ملی تو اب رسالت کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی برکت سے وہ شریعت عطا فرمائی کہ جس شریعت کے اندر ہمیں اس بات کی ہر بات کی پوری تعلیم دی گئی کہ بھئی جو ہے نا وہ تم کیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تم نے جو ہے وہ ہمیں اب رسالت کے برکت سے ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم ملا، ہمیں حج کا حکم ملا، جو پورے کا پورا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو ایک ضابطۂ حیات تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسالت کے بدلے میں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ہجرت کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا کہ ہجرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں دین کی اشاعت، ٹھیک ہے، اور ملکوں کی فتح عطا فرمائی کہ جب تک صحابہ کرام نے ابھی مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کی تھی تو جو اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی وہ چھپ چھپا کے ہوتی تھی، اعلانیہ نہیں ہوتی تھی، اور جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک اسلام صرف اور صرف مکہ مکرمہ تک ہی محدود تھا۔ لیکن جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا فتوحات کا دروازہ کھولا کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو جن کے پاس مدینہ منورہ میں اپنے گھر نہیں تھے تو ان صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات کے دروازے ایسے کھولے کہ مسجد نبوی کے اندر سونے اور چاندی کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے پڑے ہوتے تھے کہ اگر ایک طرف آدمی کھڑا ہوتا دوسری طرف نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے گھر بھی نہیں تھے، اور ہجرت سے پہلے تک جو ہے وہ اسلام کی جو تبلیغ تھی وہ خفیہ طور پہ تھی، لیکن جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد پھر بدر کا موقع آیا، احد کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا، احزاب کا موقع آیا، اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ تو وہ اسلام جو صرف مکہ مکرمہ تک محدود تھا وہ ہجرت کی برکت سے پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور ہجرت سے پہلے جو دنیا کے اندر جو باطل غالب تھا، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، غالب تھے، تو ہجرت کے عمل کے بعد جب جہاد کا عمل شروع ہوا، قتال کا عمل شروع ہوا، تو اس جہاد اور قتال کی برکت سے وہ غیر مسلم اور مشرکین اور کفار جو غالب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور ان کے ملکوں کو، ان کی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومتوں میں شامل کیا، اور ان کے جو اتنے بڑے بڑے جو خزانے تھے وہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں لگے، اور ان کے ملکوں کی جو شہزادیاں اور جو شہزادے تھے وہ صحابہ کرام کی باندیاں اور غلام بنے۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ ہجرت کی برکت تھی، کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بعد سے اسلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے یہ ظاہری باطنی فتوحات کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے۔ تو یہ ہوا تو ہجرت کی برکت سے ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آخری بات اس میں کیا ہے کہ اب رحلت کی برکت سے کیا ملا، ٹھیک ہے
تو اتنا بڑا یہ صدمہ ہے، اتنا بڑا یہ غم ہے، تو رحلت کی برکت سے علماء یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خلافت کا نظام بخشا۔ لیکن اب خلافت کا نظام بخشا کا کیا مطلب ہے کہ جو پیچھے جو 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، تو جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو ان کے پیچھے کوئی ایسی جماعت نہیں ہوتی تھی جس جماعت کو اس وقت کے نبی اپنے بعد اپنی آئندہ آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے گئے ہوتے۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام کو بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام بخشا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، علیکم بسنتی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفۂ راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو اب یہ رحلت کی برکت سے اس امت کے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا امت کو کہ صحابہ یعنی خلفۂ راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سنت ہوا، اسی طرح سے خلفۂ راشدین کا عمل بھی سنت ہوا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب اس کا کیا مثال یہ ہے کہ اب ہر عمل سنت نہیں ہے، ہر عمل سنت نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے اس عمل کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو اختیار کیا، تو وہ عمل سنت کہلائے گا۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین نے کرتے ہوئے دیکھا، لیکن خلفۂ راشدین نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، تو وہ عمل سنت نہیں بنتا۔ عمل سنت تب بنتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، کیے ہوئے عمل کو چاروں خلفۂ راشدین میں سے بھی کسی نے اختیار کیا ہو۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ 11 نکاح کیے۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا تو سنت ہے، لیکن 11 نکاح کرنا سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ چاروں خلفۂ راشدین میں سے کسی نے بھی 11 نکاح نہیں کیے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیا ہوا عمل کسی وقت میں سنت ہے، کسی وقت میں ضرورت ہے، کسی وقت میں خصوصیت ہے، کسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر عمل جو کیا ہے وہ سنت نہیں ہے، ہر عمل کسی وقت میں سنت ہے، کسی وقت میں ضرورت ہے، کسی وقت میں خصوصیت ہے، کسی وقت میں معجزہ ہے۔ تو اب اس میں یہ علماء کی میں نے کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، باقی اس کی علماء ہی تشریح کر سکتے ہیں۔ وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے 4 شادیاں کی، چوتھی شادی کے بعد 5ویں کی، تو پچھلی 4 جو ہے نا اس آدمی پہ حرام ہو گئی۔ اس کو 5ویں شادی کی اجازت نہیں ہے، کہ قرآن میں 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ تو 11 نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ٹھیک ہے،
لیکن آگے خلفۂ راشدین میں سے کسی نے بھی 11 نکاح نہیں کیے، تو اس لیے نکاح کرنا تو سنت ہوگا، لیکن 11 نکاح کرنا سنت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح سے آتا ہے کہ جو 20 تراویحیں تھیں، اصل میں ہمارا مزاج تو نہیں ہوتا ہی اس طرف کو لے کے جانے کا، لیکن چلو تو جو 20 تراویحیں ہیں نا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، اس کے بعد ان کو روک دیا یا ترک فرما دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعات تراویح کی جماعت کو امت میں جاری کیا، جب کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا ساری زندگی، اور پھر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ تراویح کا عمل سنت بنے گا، کیوں بنے گا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو جو عمل اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جاری کر دیا تو سنت کہلائے گا۔ اور پھر اس میں یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دین کا جو عمل ایک خلیفہ راشد نے جاری کر دیا، اب جو اگلا خلیفہ راشد ہے نا چاروں میں سے، وہ اب پچھلے خلیفہ کے عمل کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غالباً دور حکومت تھا وہ تقریباً شاید 12 سال کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس عرصے میں 20 تراویحیں ہوتی رہیں، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو ان کا دور حکومت غالباً 10 سال کا تھا، شاید اتنا ہی تھا، 10 سال کا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ جی وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل تھا تو وہ تو بس انہی کے دور حکومت تک چلنا تھا، تو اب نہیں چلے گا، اب میری حکومت چلنی ہے۔ نہیں، انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا، 20 تراویح کے عمل کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، ٹھیک ہے، ان کے دور میں بھی 20 تراویحیں چلتی رہیں، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا 1 سال کا، اس میں بھی تراویحیں ہوئیں، 20 ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا 19 سال کا، تو ان کے 19 سالہ دور خلافت میں 20 تراویحیں ہی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے خلفۂ راشدین کا جو عمل جو ان میں سے کسی نے جاری کیا ہے، اس کے بارے میں انسان کو نا اپنی جو ہے نا وہ زبان مبارک اس کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کے بارے میں امت کے جو اکابرین نے کہا کہ وہ ان کی زندگی، ان کا دور حکومت اس لائق تھا کہ ان کے 2.5 سالہ دور حکومت کو بھی جو ہے نا وہ خلافت راشدہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی 2.5 سال کے دور میں 20 تراویحیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اس عمل کو بند نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے نا، جمعے کی 1 اذان ہوتی تھی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو ان کے دور میں مدینہ منورہ کی آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور مدینہ منورہ کا شہر بھی کافی وسیع ہو چکا تھا۔ تو اس وجہ سے جب 1 اذان ہو جاتی، اب 1 اذان کے فوری بعد خطبہ پھر جماعت، تو اب جو صحابہ کرام مدینہ منورہ سے دور کہیں اپنے باغوں میں کام کر رہے ہوتے تھے، کھیتوں میں کہیں کام کر رہے ہوتے تھے، یا اپنی کوئی تجارت کے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، تو ان کے لیے فوری طور پر یعنی 1 اذان سن کر
مسجد نبوی میں جمعے کے لیے جماعت کے ساتھ ملنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور خلافت میں یہ عمل جاری فرمایا کہ جمعے کے لیے 2 اذانیں دی جائیں، ایک ذرا پہلے دی جائے، یعنی اس کا جو صحیح وقت ہے نا بھائی، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، وہ زوال کے فوراً بعد ہے پہلی اذان۔ انہوں نے فرمایا پہلی اذان جب لوگ سن لیں گے تو جو مدینہ منورہ سے دور بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے واپس اپنے گھروں میں آ کر جمعے کی تیاری کے لیے وقت فارغ کرنا آسان ہوگا۔ تو انہوں نے جمعے کی جو ہے نا وہ 2 اذانوں کو امت میں جاری کیا۔ اب پھر ان کے دور میں ہوتی رہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 2 اذانوں والے عمل کو ویٹو نہیں کر دیا، اور یہ نہیں کہا کہ جی وہ تو عثمان کا عمل تھا، ٹھیک ہے نا، تو عثمان تو بعد میں ایمان لایا ہے، میں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے ایمان لایا ہوں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، رفاقت میں زیادہ رہے، چونکہ کزن تھے نا، جو کزن ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت ملتا ہے ساتھ رہنے کا، کزن ہی تھے نا، ہاں کزن تھے، تو اس کو زیادہ وقت مل جاتا ہے بنسبت ایک دوسرے آدمی کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر وہ جو 2 اذانوں والا عمل تھا اس کو ویٹو نہیں کر دیا کہ وہ تو عثمان کا عمل تھا، اس کو کیا پتہ، یا ان کو کیا پتہ، نہ اللہ کے نبی نے دی 2 اذانیں، نہ ابو بکر نے دی، نہ عمر نے دی، ٹھیک ہے نا، تو یہ عثمان نے کیسے دے دی؟ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو جاری رکھا، اور وہ 2 اذان کا جو عمل تھا وہ سنت بنا، وہ کچھ اور نہیں بنا جو ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں، وہ سنت بنا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں عجیب سا لفظ اس کے بارے میں، وہ نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو، یعنی دوسری اذان کے عمل کو امت میں جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 سال کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی 2 اذانوں کے عمل کو جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 19 سال کا دور آیا، انہوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا، انہوں نے اس کو روکا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نا ربیع الاول کے اندر یہ 4 چیزیں عطا فرمائی، اور چاروں چیزوں کی، ولادت کی، رسالت کی، ہجرت کی اور رحلت کی، اس امت کی تاریخ کے اندر ایک اپنی اہمیت اور اللہ پاک نے ایک عظمت بنائی ہے، اور یہ چاروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پھر آگے 4 چیزیں بھی عنایت فرمائی۔ تو اس لیے بھائی جہاں ہم جاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم ایک چیز کا تذکرہ تو کرتے ہو، اگلی 3 کا بھی تو کرو، جبکہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ بھئی 4 ربیع الاول کے اندر ہوئی ہیں، تو ایک پر ہی اکتفا کیوں ہوتا ہے؟ 4 کا ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس لیے اس میں آتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری مٹی ہوئی سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے صرف ایک زبانی کلامی محبت کے دعوے یہ کافی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا میں نے اس کو بہت عرصہ اپنے موبائل میں رکھا تھا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، تو اس میں آتا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دفعہ نا کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے ہوئے جو وضو کا جو پانی تھا وہ صحابہ کرام اس وضو کے پانی کا ایک بھی قطرہ نیچے زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، اس کو نیچے سے لے کر کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا، کوئی اپنے سر پہ مل رہا، کوئی اپنے بازوؤں پہ مل رہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، جس کا مفہوم تھا کہ
کون سی چیز تم کو اس عمل پر مجبور کر رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا مفہوم تھا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو جب امانت کو ادا کرنے کا وقت آئے تو اس امانت کو پورا پورا ادا کرو، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تو محبت کی جو ہے نا وہ اتھارٹی عمل ہے، نہ کہ صرف باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور محبت کا جو ہے نا وہ جو ایک وہ کہہ لیں کہ وہ جو کرائیٹیریا یا سٹینڈرڈ، وہ مٹی ہوئی سنت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف زبانی کلامی دعوے۔ اب جو ہے نا وہ اب بیٹا کہے ابا جی آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے تو عشق کی حد تک محبت ہے، آپ سے ٹوٹ کے محبت ہے، اور اپنے باپ کی محبت میں جناب وہ بنا کے نا وہ اپنے باپ کی محبت میں کلام لکھ رہا ہے جناب وہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کلام کو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جھوم جھوم کے پڑھ رہا، ایسے ایسے بھی کر رہا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، باپ کی محبت میں اشعار پڑھ رہا۔ تو یہ سارے اشعار پڑھ کے جھوم جھوم کے پڑھ کے جب یہ گھر آیا تو بیٹے سے باپ نے کہا کہ بیٹا میرا ذرا یہ جوتا تو پالش کر دو، یا بیٹا مجھے یہ پانی تو پلا دو، ٹھیک ہے، یا آج کے اعتبار سے یہ میرا موبائل تو چارجنگ پہ لگا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی اے چھڈو، محبت بہت ہے تھوڑے، اطاعت کی بات نہ کرو، اپنا کوئی حکم پورا کرانے کی بات نہ کرو، ہاں محبت بہت، تو ایسی محبت جوتے لگانے کے لائق۔ تو اس لیے محبت کا جو ہے نا وہ معیار وہ اطاعت ہے۔ اللہ کرے بھائی ہمیں ان چیزوں کی نا سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت بھی نصیب کر دے بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا کر دے، اور 100% اطاعت بھی عطا کر دے۔ جیسے اب وہ آتا نا کہ اب یہ نہ تو یہ چیز فرض تھی نہ واجب تھی، آتا نا کہ ہمارے جو سلسلے کے جو تھے نا بزرگ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے نا بستام میں، تو اس بستام میں نا خربوزے بہت ہوتے تھے، سارا سال ملتے تھے، تو لیکن انہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ اب ظاہر ہے بندہ خربوزہ کھائے گا تو کاٹ کے ہی کھائے گا نا، اس کو سیدھا منہ میں تو نہیں جا سکتا، وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو کاٹ کے ہی کھایا جا سکتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں خربوزہ کھاتے؟ اتنا عام ہے، سستا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ورائٹی بھی مل جاتی ہے، سستا بھی مل جاتا ہے، اتنا ملتا ہے، پورا سال ملتا ہے، تو آپ کیوں نہیں خربوزہ کھاتے؟ تو کہنے لگے یار خربوزہ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو کس طرح کاٹ کے کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہاں تو خربوزہ ہوتا ہی نہیں تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اس وقت خربوزہ تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے اس وجہ سے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے اندر یہ سنت کا جو ہے نا تھا ایک غلبہ، وہ اس طرح سے ہوا تھا، یہ آخری بات ہے، وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے نا شادی نہیں کرائی تھی، یہ ان کا یہ مطلب سمجھنا تھا کہ جو شادی ہے نا وہ روحانیت میں نا وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اللہ کے تعلق میں، ترقی میں، اللہ کی محبت معرفت میں آگے بڑھنے میں شادی ہوگی، پھر آگے بچے ہوں گے، کاروبار کرو، ٹھیک ہے نا، فلاں بل، بچوں کی فیس، ٹیوشن فیس، موٹر سائیکل کا پٹرول، کار کا پٹرول، تو بندہ انگیج رہے گا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بندہ مصروف رہتا ہے نا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے، ایک وقت تھا ان کے اوپر، یہ سمجھتے تھے کہ یار میں نے شادی اس لیے نہیں کرانی کہ یہ جو شادی کا عمل ہے نا یہ میری نا روحانی ترقی میں، یکسوئی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ شادی نہیں کراتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب کے اندر نا جنت کا ایک محل دیکھا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس محل کے اندر نا لوگ مطلب جا رہے ہیں،
تو یہ کہنے لگے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ خواب میں چل پڑا. اس محل میں داخل ہونے سے مجھے فرشتوں نے روک دیا. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ یار دیکھو میرا تم پچھلا ریکارڈ تو دیکھو چیک کرو. ٹھیک ہے نا, اتنے میری ریاضتیں اور اتنے میرے مجاہدے, ٹھیک ہے نا, 12 سال میں نے پانی نہیں پیا, ٹھیک ہے نا, 15 سال میں رات کو سویا نہیں ہوں. بڑی عجیب زندگی تھی ان کی. یعنی ان کی اگر ہمارے سلسلے کتابوں میں آپ حالات پڑھ لیں نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار یا تو یہ کچھ تھے یا میرا دماغ نہیں ٹھیک ہے. مطلب جس طرح کہ انہوں نے مجاہدے کیے اپنے وقت کے اندر, سمجھ میں نہیں آتے ہوں. تو انہوں نے اپنا پرانا ریکارڈ دکھایا ان کو, اپنی سی وی دکھائی کہ دیکھو یہ میرے فلاں فلاں جگہ اتنے نمبر تھے, اتنے نمبر تھے. تو فرشتے نے کہا کہ بھئی جو مرضی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت والی سنت ہے نکاح کرنا, تم اس کے تارک ہو. جبکہ اس محل کے اندر صرف وہی جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل ترین پیروی کرنے والا ہو, جبکہ تم کامل نہیں ہو, ناقص ہو, کہ تمہارے اندر یہ سنت نہیں ہے. تو اس کے بعد سے نا پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے اندر پھر جو ہے نا وہ اتباع سنت کے اعتبار سے اتنی اہمیت آئی کہ پھر انہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں. ان کے اور بہت سارے واقعات اتباع سنت کے اعتبار سے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس میں نا مطلب مضبوط کیا. ٹھیک ہے نا, میں تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں میں بھائی عمل کی توفیق عطا فرمائے.